هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. قوانین ابواب چو قوانین ابواب مقدم است. ان بابوں کی قواعد چو قوانین ابواب مقدم است پچھلے بابوں کے قواعد کی طرح ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ناقص یائی کے ابواب کی گردان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور ان ابواب میں بہت سارے صیغے آئے ہیں جن میں تعلیلات ہوئی ہیں. مثال کے طور پر مضارع کا صیغہ یرمی ہے، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صیغوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے. مگر ان صیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہے جن قواعد کی روشنی میں ہوئی ہے وہ قواعد پیچھے بیان ہو چکے ہیں، لہٰذا ان قواعد کی روشنی میں آپ ان صیغوں کے اندر تعلیل کر لیجئے. مگر آگے جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے مرمیون، اس میں جس قاعدے کی روشنی میں تعلیل ہوئی ہے وہ قاعدہ پچھلے ابواب کے اندر بیان نہیں ہوا ہے، اس لیے صاحب کتاب یہاں بیان کر رہے ہیں. اسی طرح آگے بھی کچھ صیغوں میں جو تعلیلات اس کو بیان کریں گے جن کے قواعد پچھلے ابواب کے اندر بیان نہیں ہوئے. تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے کہہ دیا کہ ان ابواب کے اندر جن قواعد کی روشنی میں تعلیل ہوئی ہے وہ پچھلے ابواب کے اندر وہ قواعد مذکور ہو چکے ہیں. اب مرمیون جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو وہ قواعد چونکہ پہلے بیان نہیں ہوئے اس لیے سب سے پہلے تعلیل کو بیان کریں گے، پھر جس قاعدے کی روشنی میں وہ تعلیل ہوئی اس کو بیان کریں گے. تو کہہ رہے ہیں اما مرمیون در اصل مرمویون بودا است. اس میں مفعول کا صیغہ مرمیون یہ اصل میں مرمویون تھا. واو را یا کردن، واو کو یا کر دیا، و یا را در یا ادغام کردن، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، و ما قبل یا مکسور کردن برائے موافقت یا، اور یا کی ما قبل کو مکسور کر دیا یا کی موافقت میں مرمیون شد تو مرمیون ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم اس تعلیل کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس قاعدے کو سمجھیں گے جس کی روشنی میں تعلیل ہوئی ہے. تو یہ ہے مرمیون، یہ اصل میں کیا تھا؟ مرمو اور یون، مرمویون، اور اس کا وزن ہے مفعول مضروبن کہہ لیجئے، مضروبن وزن ہے اس کا. اب صاحب کتاب نے جو تعلیل بتائی اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک کر کے. کہہ رہے ہیں کہ واو را یا کردن، واو کو ہم نے یا کر دیا، و یارا در یا ادغام کردن، اور یا کا یا میں ہم نے ادغام کر دیا. تو جو واو ہے واو ما قبل مضموم ہے، یہ واو ہے، اس واو کو ہم نے یا کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہو گیا مر، اس پر جو ہے پیش تھا مرمو یون، دو یا ہو گئے. تو ایک یا کا ہم نے دوسرے یا میں ادغام کر دیا، اس یا کو ہٹا کر اس کو مشدد تشدید دے دیتے ہیں. تو مرمویون ہو گیا. اب آگے کیا کہا ہے صاحب کتاب نے؟ وما قبل یا مکسور کردن برائے موافقت یا، اور یا کے ما قبل کو ہم نے مکسور دے دیا برائے موافقت یا کی موافقت میں. تو یہ جو یا ہے یا ما قبل مضموم ہے، حالانکہ یا کی مناسب جو حرکت ہے وہ مکسور ہے، کسرہ ہے، اس لیے ہم نے یا کی موافقت میں اس کو ہم نے
دے دیا زیر کسرہ تو مرمیون ہو گیا. یہ تو قاعدہ ہوا. اب یہ تو تعلیل ہوئی. اب جس قاعدے کی روشنی میں تعلیل ہوئی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو اس قاعدے میں چند شرائط ہیں، ہر ایک کو غور سمجھیے. تو کہہ رہے ہیں زیرا کہ ہر جا کے واو و یا بہم آیند. جان لیجئے کہ اگر کسی ایک جگہ، کسی جگہ یعنی کسی کلمے میں، اگر کسی کلمے میں واو و یا بہم آئن، واو اور یا اکٹھے آئیں. اب یہاں غور کیجئے، ایک ایک شرط کو ہم پڑھتے جائیں گے اور غور کرتے جائیں گے. تو یہ ہے ہمارا مرمویون. اس میں دیکھیے واو اور یا اکٹھا ہے. ایک کلمہ ہے مرمویون، ایک کلمہ ہے. اس میں مفعول جو ہے رما یرمی سے، اس مفعول کا جو صیغہ آئے گا اصل وہ آئے گا مرمویون، مضروبون کے وزن پر. تو یہ ایک کلمہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں واو اور یا اکٹھے آئے ہیں ایک ہی کلمے کے اندر. وہ اول عیشا ساکین باشد، اور اس میں سے پہلا ساکین ہو. یہاں بھی دیکھیے، یہاں واو اور یا اکٹھے ہے اور اس میں پہلا یعنی واو ساکین ہے. وَبَدَلْ الچیزیں نباشد، یہ پہلا شرط ہے. یہ دوسرا شرط ہے کہ اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں گے تو اس میں جو ہے یہ کسی دوسرے حرف سے بدل کے نہیں آیا ہے، بلکہ اس میں جو ہے جو حرف ہے واو اور یا، یہ جو ہے اپنی جگہ خود ہے، ان کے اندر پہلے کوئی تعلیل نہیں ہوئی. وَمَحْمُولْ بَجَمْعِ تَكْسِيرٍ نَبَاشَدْ، اور جمع تکسیر پر محمول نہ ہو. اب اس شرط کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تو آسان لفظوں میں اگر یوں سمجھے تو ہم کہہ سکتے کہ عدم تعلیل میں ایسی جمع تکسیر پر محمول نہ کیا گیا ہو جس میں سبب تعلیل موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تعلیل نہ ہوئی ہو. اب یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو جب ہم مثال سے سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس کو ہم آگے دیکھیں گے، ابھی آپ کو سمجھائیں گے اس کو. وَأَز التباس ایمن باشد، اور دوسرے کلمے کے ساتھ التباس سے محفوظ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس کے اندر تعلیل کر دیتے ہیں اس قاعدے کی روشنی میں، تو سیم ایک ایسا ہی صیغہ موجود ہے جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے آگے مثال لیں گے، ایمن، ایومو، اس کے معنی آتے ہیں روشن دین. اس میں اگر واو کو یا سے بدل کر یا کے یا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا ایمن. قاعدے کے حساب سے اس میں مفعول جو ہے ایومو آنا چاہیے تھا، ایومو آنا چاہیے تھا. ایک صیغہ ہے جس کو ایومو آنا چاہیے تھا، مگر اس کے اندر اگر ہم تعلیل کریں گے تو وہ بن جائے گا ایمن. اور ایمن کے معنی آتے ہیں غیر شادی شدہ مرد یا عورت. تو دونوں کے اندر التباس ہو جائے گا. تو التباس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر تعلیل کر کے اس میں مفعول کا صیغہ بنا لیتے ہیں اس قاعدے کی روشنی میں، تو وہ ایک دوسرا سیم ویسا ہی صیغہ موجود ہے، اس کے ساتھ التباس ہو جائے گا. اب جب قاری پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یا کوئی دوسرا صیغہ ہے، تو وہاں تعلیل نہیں ہوگی. یہ ہے التباس کا مطلب. واو را بیا بدل کنن، تو اس واو کو یا سے بدل لیتے ہیں. ویا را دریا ادغام نبائن، اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں. وما قبل وے کسرہ دہن، اور اس کے ما قبل کسرہ دے دیتے ہیں. یہ سب اس سیم جو ہے اس مرمویون کے اندر ہوا ہے. اگر مضموم باشد، اگر مضموم ہوا، چو مرمیون و سیدن و تیون و لیان، جیسے کہ مرمیون، سیدن، تیون اور لیان کہ در اصل مرمویون و سیدن و تویون و لیان بودا است، کہ اصل میں مرمویون، سیدن اور تویون اور لویان تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے. قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ یہ ہے کہ ایک کلمے میں واو اور یا اکٹھے ہوں، واو یا اکٹھے ہیں، اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہے، اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو. تو اس میں جو ہے کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے. اور نیز جمع تکسیر پر محمول نہ ہو، یہاں پر جمع تکسیر پر محمول نہیں ہے.
اور دوسرے کلمے کے ساتھ التباس سے محفوظ ہو. یہ کسی مرمیون کو اگر ہم مرمیون بنا دیں گے تو عربی زبان میں جو ہے کوئی دوسرا سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ التباس ہو، تو اس لیے ہم نے اس واو کو یا سے بدل دیا اور یا کے میں ادغام کر دیا اور پھر یا کے ما قبل کو کسرت دے دیا، تو یہ مرمیون ہو گیا. یہ تو ہو گیا قاعدہ. اب جو دو شرطیں تھی اس کو ہم سمجھتے ہیں. پہلی شرط یہ تھی کہ جمع تکسیر پہ محمول نہ ہو اور دوسرے کلمے کے ساتھ التباس سے محفوظ ہو. اس کو سمجھانے کا صاحب کتاب. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ودر دیوان واو یا نشد زیرا چے یا بدل از واو است. کہہ رہے ہیں کہ دیوانن کے اندر واو کو ہم نے یا سے نہیں بدلا، اس لیے کہ یا بدل از واو است، کہ اس مثال کے اندر یا یہ واو کے بدلے میں ہے. اب اس کو سمجھیے. یہ جو پہلی شرط تھی کہ وبدل از چیزیں نواشد، کہ اس میں جو واو اور یا ہے ایک کلمے کے اندر وہ کسی دوسری سے بدل کر نہ آئے ہو، یعنی اس میں پہلے تعلیل نہ ہو چکی ہو. اب مثال لے رہے ہیں دیوانون والی. اب مثال لے لیجئے دیوانون ہے. اب اس قاعدے کی روشنی میں غور کیجئے. ایک کلمے کے اندر واو اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے پہلا ساکین ہے، یا ساکین ہے، واو پر حرکت ہے. ٹھیک ہے، تو اس قاعدے کے حساب سے تو واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دینا چاہیے تھا. کہہ رہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو واو ہے یہ یا سے کیا کہتے ہیں، اس میں جو یا ہے واو کے بدلے میں آئی ہے. یہ جو یا ہے یہ واو کے بدلے میں آئی، یعنی اس کے اندر پہلے ہی تعویل ہو چکا ہے. اصل میں کیا تھا دیوانون؟ یہ اصل میں تھا دیوانون. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے جو ہے ایک قاعدے کی روشنی میں دوسرے قاعدے کی روشنی میں اس واو کو یا سے ہم نے بدل لیا. تو جب اس کے اندر یا یہ دوسرے کلمے کے بدل میں آئی ہے تو اس میں جو شرط ہے اس قاعدے کے اندر وہ شرط نہیں پائے گی، اس لیے اس کے اندر ہم تعلیل نہیں کریں گے. اسی کو صاحب کتاب نے بتلایا کہ ہم نے جو شرائط بیان کی ہیں ہر ایک شرائط کا لحاظ کرنا پڑے گا تب تعلیل ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ودر دیوانن واو یا نشد، اور دیوانن کے اندر واو یا سے نہیں بدلا گیا سیرا چے، اس لیے کہ جان لیجئے کہ یا بدل از واو است، اس لیے کہ یا یہاں پر واو کے بدل میں ہے. کہ دراصل دیوانن بود است، کہ اصل میں دیوانن تھا. کہہ رہے کیا دلیل ہے کہ دیوانن اصل میں دیوانن تھا؟ کہہ رہے نبینی کے جمع ہوئے دواویون میں آید. آپ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس کی جمع دواویون آتی ہے اور جمع کے اندر واحد کا ہی لحاظ کیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے واحد ہے، دیوانون ہے. یہ بات یہاں پوری ہوگی. اب دوسری جو شرط تھی کہ جمع تکسیر پر محمول نہ ہو. یہ شرط کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تعلیل نہیں ہوگی. اس کو سمجھا رہے ہیں ودر اسیودن، اور اسیودن کے اندر واو یا نشد، واو یہ یا سے نہیں بدلا گیا. یہ لیجیے اسی ویدون، سیم قاعدہ ہے اس کے اندر. ایک کلمے کے اندر واو اور یا اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو اس حساب سے تو اس یا کو واو سے بدل، اس واو کو یا سے بدل کر یا کے میں ادغام کر دینا چاہیے تھا ہمیں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ کہہ رہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں زیرا چے محمول اس بر اساویدو، اس لیے کہ یہ محمول ہے، اس لیے کہ یہ اساویدو پر، اور اساویدو یہ جمع تکسیر ہے. دیکھیے جمع تکسیر تو جانتے ہیں آپ کہ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے. تو اس کی جمع آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اساویدو. تو اسیودو یہ اساویدو پر محمول ہے. ٹھیک ہے، اور اساویدو جمع تکسیر ہے، اور اس جمع تکسیر کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، یعنی کوئی تعلیل کا قاعدہ اس کے اندر موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں اس کے اندر تعلیل کی جائے. تو جب اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوتی ہے، اس کو مان لیجئے فرع ہے، جب اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوتی ہے
تو اس کے اندر اصل کے اندر بھی کوئی تعلیل نہیں رکھا جائے گا، اس کو بھی اپنے اصل پر باقی رکھا جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا کہ نیز جمع تکسیر پر محمول نہ ہو، تو یہ اسیدو، یہ اساویدو جمع تکسیر پر محمول ہے۔ آگے اگر مثال دے رہے ہیں جس کو ہم نے آگے بتایا تھا، ودر ایوم واو بسلامت ماند، اور ایوم کے اندر واو باقی ہے۔ کیوں باقی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ایوم صیغہ ہے، ایوم، اس کے اندر مرمیون والا قاعدہ پایا جا رہا ہے، واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے بدل کر یا کے یہاں ادغام کر دینا چاہیے تھا، مگر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں کہ زیرا چھ از التباس احمد نیز، اس لیے کہ یہ التباس سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم ایون بنا دیں، ہم اس واو کو یا سے بدل کر یا قیام ادغام کر دیں، تو پھر جو ہے یہ ایک دوسرا لفظ جو عربی زبان کے اندر ایون، جس کے معنی آتے ہیں غیر شادی شدہ مرد عورت، اس کے ساتھ التباس ہو جائے گا۔ یہ قاری کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو ہے یہ ایوم والا ایمن ہے، ایمن جو ہے ایوم والا ہے، یا ایمن والا جو اسم ہے وہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَدَرْ حَيْوَةٌ وَزَيْوَنٌ واو بسلامت اند، کہہ رہے ہیں کہ اور حیوتن اور زیونن کے اندر واو اپنی اصل پر باقی ہے، اپنی حالت پر باقی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ان قاعدوں میں سے جو شرائط ہیں وہ سارے شرائط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، حیوتن کے اندر اور زیونن کے اندر۔ کیا کیا شرائط تھے؟ پہلے یہ تھا کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوں، تو یہاں واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، اس میں سے پہلا ساکن ہے، اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو اس میں سے بھی کوئی حیوتن اور زیونن میں کوئی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے۔ نیز جمع تکسیر میں محمول نہ ہو، کوئی جمع تکسیر میں محمول نہیں ہے، اور دوسرے کلمے کے ساتھ التباس سے محفوظ ہو، یہ دوسرے کلمے کے ساتھ التباس سے محفوظ ہے، تو پھر تو حیوتن کو حیتن کرنا چاہیے تھا، اور زیونن کو جو ہے زیون کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کرتے آپ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، مطلب یہ قاعدے کے حساب سے تو اس کے اندر تعلیل ہونی چاہیے تھی، مگر یہ عربی زبان میں ایسا ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا ہے، یہ صاحب کتاب نے کہا ہے۔ مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو زیونن کے اندر ٹھیک ہے، یہ خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تعلیل ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو ہے قاعدے مرمین والے قاعدے کے سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، مگر حیوتن کے اندر جو ہے تعلیل کہ مرمیون کے قاعدے میں جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر ہم تعلیل کریں گے تو حیتن ہو جائے گا، اور حیتن کے معنی عربی زبان کے اندر صاف ہے، تو دوسرے کلمے کے ساتھ التباس ہو جائے گا، ایک شرط مرمیون قاعدے میں جو شرائط ہے اس میں سے ایک شرط مفقود پائی گئی، اس لیے جو ہے اس کے اندر تعلیل نہیں ہوئی۔ وَدَرْ حَيْوَةٌ وَزَيْوَنٌ واو بسلامت ان، اور حیوتن اور زیونن کے اندر واو اپنی اصل پر باقی سلامت ہے، بنا بر شذوذ، شاذ ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے گردان ہے، کہہ رہے ہیں باب افعال، یہ ناقص آئی سے جو ہے باب افعال گردان ہے، تو باب افعال چو اعلی یعلی اعلاء فهو معلن، واعلی یعلی اعلاء فهو معلن، الامر منه اعلی، اور والنهی عنه لا تعلی۔ باب تفعیل سما یسمی تسمیتا فهو مسمن وسمی ويسمى تسمیتا فهو مسمن، الامر بالمسمی والنهی عنه لا تسمی۔ باب تفعول تلقى يتلقى تلقيا فهو متلق، وتلقي يتلقى تلقيا فهو متلقا، الامر منه تلقى والنهي عنه لا تتلقى۔ آگے ہے باب افتعال استوى يستوي استواء فهو مستبن، واجتبي يستوى استواء فهو مستبن، الامر منه استوي والنهي عنه لا تستوي۔